ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مسجد الحرام میں ختم قرآن کے موقع پر 25 لاکھ مسلمانوں کی شرکت، روح پرور مناظر۔ یمن میں امداد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے کم از کم 85 افراد ہلاک اور 322 زخمی۔ یو اے ای اور قطر کے سفارتی تعلقات بحال ہونے کے قریب، جلد کھولے جائیں گے سفارت خانے۔ عید الفطر اور پرشورام جینتی ایک ہی دن ہونے کا امکان، یوگی حکومت نے سڑکوں پر مذہبی تقریبات کے انعقاد پر لگائی پابندی۔ راہل گاندھی کو عدالت سے جھٹکا، سزا کو چیلنج کرنے والی درخواست خارج، سزا برقرار۔ دہلی میں ایپل سی ای او ٹم کک کے ہاتھوں ایپل اسٹور کا افتتاح، ملک کا یہ دوسرا ایپل اسٹور۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ گزشتہ شب مسجد الحرام میں ختم قرآن کے موقع پر کم و بیش 25 لاکھ فرزندان اسلام نے شرکت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تراویح میں ختم قرآن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ انتظامیہ نے کہا کہ بیرون ملک سمیت ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد نے مسجد الحرام کا رخ کر لیا تھا۔ یہی کیفیت مسجد نبوی میں رہی، جہاں عصر کے بعد سے ہی حرم نمازیوں سے بھر گیا تھا۔ انتظامیہ نے کہا کہ زائرین کی بڑی تعداد کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ پوری طاقت سے کام کر رہی ہے۔ حرمین شریفین میں نمازیوں کے داخلے اور خارجے کے لیے الگ الگ دروازے مقرر کیے گئے ہیں۔ وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق ربیہ نے مسجد الحرام کی 2 تصویریں شیئر کی ہیں، جن کے درمیان 3 سال کا فرق ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر حج و عمرہ نے کہا کہ یہ تصویر رمضان 1441 ہجری کی ہے، جب سعودی عرب سمیت دنیا کورونا وبا کی لپیٹ میں تھی، جبکہ دوسری تصویر رمضان 1444 ہجری کی ہے، جب کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پہلی تصویر میں حرم شریف کو خالی دیکھ کر دل غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں زائرین کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جن کی توفیق سے حرمین شریفین میں پہلی طرح رونق بحال ہوئی ہے۔ یمن میں امداد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے 80 افراد ہلاک جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ حادثہ آج جمعرات کو ایک اسکول میں امداد کی تقسیم کے دوران پیش آیا۔ یمن میں یہ سانحہ عید الفطر کی تعطیلات سے 2 دن قبل پیش آیا۔ ایک سیکورٹی اہلکار نے بتایا کہ دارالحکومت کے باب الیمن ضلع میں بھگدڑ کے بعد سے کم از کم 85 افراد ہلاک اور 322 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا کہ مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ محکمہ صحت کے ایک اہلکار نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ آئینی شاہدین کے مطابق سینکڑوں لوگ امداد کے حصول کے لیے جمع تھے۔ خبر رساں ایجنسی سبا کے مطابق وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور امداد تقسیم کرنے کے ذمہ داران کو حراست میں لے لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور قطر سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں اور چند ہفتوں میں سفارت خانے کھولے جانے کا امکان ہے۔ UAE کے حکام نے بتایا کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی ہو رہی ہے، جس میں سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے سفارت خانے کھولنے پر کام ہو رہا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایک بریفنگ میں کہا کہ میرے خیال میں اگلے چند ہفتوں میں دونوں ممالک میں سفارت خانے کھل جائیں گے۔ تعلقات کی بحالی ایسے وقت ہو رہی ہے جب سعودی عرب اور ایران نے گزشتہ ماہ کئی برسوں سے جاری مخاصمت کو ختم کرنے اور سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب اور مصر سمیت کئی ممالک نے شام کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ منگل کو سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر شام کے دارالحکومت پہنچے، جہاں ان کی شامی صدر سے ملاقات ہوئی۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ مملکت کی شام کے مسئلے کے لیے سیاسی حل میں دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی عرب اور مصر نے 2021 میں اپنے سفیروں کو قطر میں تعینات کیا تھا، جبکہ بحرین نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے گا۔ ملک کی کئی ریاستوں میں ریکارڈ گرمی ہو رہی ہے تو دوسری طرف ہمالیائی ریاست اتراکھنڈ کے کئی پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ بدری ناتھ میں 1.5 فٹ برف باری پڑی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بدری ناتھ و دیگر علاقوں میں گزشتہ 2 دنوں سے بدلے ہوئے موسم کی وجہ سے شدید برف باری ہو رہی ہے۔ بدری ناتھ کے بدری پور میں 1.5 فٹ سے 2 فٹ برف جمع ہو گئی، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے۔ واضح ہے کہ بدری ناتھ کے دروازے 27 اپریل کو کھلنے والے ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کو مودی سرنیم معاملے میں گجرات کی سیشن عدالت سے راحت نہیں دی گئی۔ عدالت نے راہل گاندھی کو دی گئی 2 سال کی سزا کے خلاف عرضی کو مسترد کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے راہل گاندھی کو ہتک عزتی معاملے میں 2 سال کی سزا سنائی تھی۔ راہل گاندھی اب اس معاملے میں ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ سورت کی ایک عدالت نے مودی سرنیم معاملے میں راہل گاندھی کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں 2 سال کی سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد راہل گاندھی نے سزا کے خلاف سیشن عدالت میں عرضی دائر کی تھی۔ اگر سیشن عدالت کی جانب سے سزا کو منسوخ کر دیا جاتا تو راہل گاندھی کی لوک سبھا کی رکنیت بحال ہو سکتی تھی۔ سورت کی سیشن عدالت سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ قانون کے تحت دستیاب تمام اختیارات کو استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عدالت نے گزشتہ ہفتے راہل گاندھی کی عرضی پر سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ راہل گاندھی 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں کیرلا کے وائناڈا سے جیت کر پارلیمنٹ پہنچے تھے۔ سورت کی ایک عدالت نے 23 مارچ کو بی جے پی لیڈر پورنیش مودی کی عرضی پر سماعت کے بعد راہل گاندھی کو سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد انہیں لوک سبھا سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ ایپل کے سی ای او ٹیم کک نے آج دہلی میں کمپنی کے اسٹور کا افتتاح کیا۔ یہ دہلی کا پہلا اور ملک کا دوسرا ایپل اسٹور ہے۔ اسٹور کھلنے سے پہلے سینکڑوں لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایپل اسٹور کے افتتاح پر لوگوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئی۔ اس موقع پر ٹیم کک نے عوام کو مبارکباد دی اور لوگوں کا ہجوم ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہا تھا اور انہوں نے بھی صارفین کا استقبال کیا۔ ایپل اسٹور کے افتتاح کے موقع پر گڑگاؤں، نوئیڈا، غازی آباد سے لوگ پہنچے اور ان لوگوں میں اسٹور کو لے کر کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ صبح سب سے پہلے ٹیم کک شو روم پہنچے اور اپنے ملازمین سے ملاقات کی۔ یہ اسٹور سلیکٹ سٹی مال ساکت میں کھولا گیا ہے۔ ٹیم کک تقریب میں شرکت کے لیے بدھ کو ہی دہلی پہنچ گئے تھے۔ ایپل نے ہندوستان میں بڑھتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اپنے اسٹورز پر خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ دہلی کے ساکت اسٹور میں 18 ریاستوں کے 70 سے زیادہ ملازمین ہیں جو 15 سے زیادہ زبانیں بول سکتے ہیں۔ ایپل اسٹور کا مقصد ایپل کی مصنوعات براہ راست فروخت کرنا، ان کی خدمات اور دیگر لوازمات کو دہلی اور آس پاس کے علاقوں اور ریاستوں کے لوگوں کو براہ راست دستیاب کرانا ہے۔ عید الفطر سے قبل یوگی حکومت نے سرکاری احکامات جاری کر دیے۔ اس مرتبہ عید الفطر، پرشورام جینتی اور اکشے ترتیہ ایک ہی دن میں ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر یوگی حکومت نے سڑکوں پر کسی بھی طرح کے مذہبی تقریبات کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ریاست کے تمام ضلع آفیسرز کو یہ یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے کہ مذہبی تقریبات کا انعقاد گھروں کے اندر ہی کیا جائے اور کسی بھی شخص کو سڑکوں پر اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ پرنسپل سیکریٹری داخلہ سنجے پرساد اور اسپیشل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایس ڈی جی پی پرشانت کمار نے اس تعلق سے اے ڈی جی، آئی جی، ضلع پولیس سربراہان، کمشنروں اور دیگر کو ہدایت جاری کی ہے۔ پرساد نے کہا کہ تمام حکام یہ یقینی بنائیں کہ مذہبی تقریبات ان کے مقررہ مقامات پر ہی منعقد کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں سڑک اور نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا کر کے کوئی مذہبی تقریبات منعقد نہیں کی جانی چاہیے۔ حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی فرضی خبروں یا معلومات سے چوکنا رہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ عید الفطر، اکشے ترتیہ اور پرشورام جینتی 22 اپریل کو ایک ہی دن منائی جا سکتی ہے۔ موجودہ ماحول کے پیش نظر پولیس کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ یوگی حکومت نے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کی ہلاکت کے سلسلے میں 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ان میں شاہ گنج پولیس اسٹیشن کے سینئر آفیسر اشونی کمار و انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل شامل ہیں۔ عتیق احمد اور ان کے بھائی کو سرِ عام ہلاک کیا گیا۔ یہ واقعہ میڈیکل کالج کے اسپتال کے قریب پیش آیا جو شاہ گنج پولیس اسٹیشن کے دائرے میں آتا ہے۔ عتیق احمد کے قاتل لولیش تیواری، سنی سنگھ اور ارون موریا وہاں صحافیوں کے بھیس میں آئے اور انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان تینوں کو پولیس کی حراست میں لے لیا گیا اور 23 اپریل کو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خصوصی ٹیم نے ان آفیسروں کے بیانات بھی قلم بند کیے ہیں۔ دیکھا جائے تو عتیق احمد اور اشرف کی ہلاکت کے وقت موجود تمام پولیس اہلکاروں اور یہ پولیس اہلکار جس کی نگرانی میں کام کر رہے تھے انہیں بھی معطل کیا جانا چاہیے۔ ان تمام پولیس اہلکاروں کو بلکہ معطل نہیں، مستقل طور پر ان کی ڈیوٹی برخاست کیا جانا چاہیے۔ بتا دیں کہ یو پی میں ایسے کئی واقعات ہیں
جن میں پولیس اہلکاروں کو معطل کیا جاتا ہے اور کچھ مہینوں بعد ان کی ڈیوٹی بحال کر دی جاتی ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں پیش آئے سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے گڈی پاڑو علاقے کے قریب کڑپا کرنول نیشنل ہائی وے پر پیش آیا۔ پرائیویٹ ٹریولز کی بس بے قابو ہو کر کھیت میں گھس پڑی۔ اس حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار بس حیدرآباد سے تروپتی جا رہی تھی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ مسجد الحرام میں ختم قرآن کے موقع پر 25 لاکھ مسلمانوں کی شرکت، روح پرور مناظر۔ یمن میں امداد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے کم از کم 85 افراد ہلاک اور 322 زخمی۔ UAE اور قطر کے سفارتی تعلقات بحال ہونے کے قریب، جلد کھولے جائیں گے سفارت خانے۔ عید الفطر اور پرشورام جینتی ایک ہی دن ہونے کا امکان، یوگی حکومت نے سڑکوں پر مذہبی تقریبات کے انعقاد پر لگائی پابندی۔ راہل گاندھی کو عدالت سے جھٹکا، سزا کو چیلنج کرنے والی درخواست خارج، سزا برقرار۔ دہلی میں ایپل CEO ٹیم کک کے ہاتھوں ایپل اسٹور کا افتتاح، ملک کا یہ دوسرا ایپل اسٹور۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دید ازیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827